بولو نا. جیسے یورپ امریکہ میں تو گرل فرینڈ بنا کے اس سے ریلیشن قائم کرنا جائز ہے نا, وہ لیگل ہے, لیکن اسلام آپ کو اجازت دے گا. تو آپ وہاں ملکی قانون کا کبھی سہارا لیتے ہو اور اس پہ حلال کا لیبل لگاتے ہو؟ جو یورپ امریکہ جا کے زنا کرتے ہیں, چاہے گرل فرینڈ سے ہی کریں, وہ فوراً کہیں گے بھائی یہ غلط, یعنی اسلام کی روح سے یہ کیا ہے, یہ زنا ہے, یہ بدکار. جو اسلام کو مانے گا کہے گا میں گناہ کر رہا ہوں لیکن یہ ہے یہ ٹوٹلی بدکاری, یہ زنا ہے. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو میں شادی شدہ ہوتا تو رجم کرتی, شادی شدہ نہ ہوتا تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاتی مجھے. تو یاد رکھو, گورنمنٹ کے قانون سے جیسے حرام بیوی حلال نہیں بن جاتی, ایسے ہی حلال بیوی حرام نہیں ہو جاتی جج کے کہنے پر. قانون غلط ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور میں بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتا رہا ہوں, یہ مجھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر کر دے گا. میں اس امید پہ کر رہا ہوں یار ایک دفعہ اندر ہو جاؤ تو آواز تو اٹھے گی نا. صحیح ہے نا, شور شرابہ تو ہوگا, اور مجھے پتا ہے آپ میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں مجھے باہر نکالنے کے لیے, کیونکہ جتنے عقیدت مند ہیں نا, یہ آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے, سیلفیاں لینے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا جب اندر ہوئے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا ان کو. تو میں اتنا رسک لے کے ایک بات کر رہا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی کوئی ویلیو نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن کے. وہ 1% ہوتی ہے ایسی کنڈیشن کہ بعض دفعہ واقعی اتنا ظلم ہوتا ہے, اور عورت ہوائی باتیں نہیں ہوتی, گواہوں سے وہ ظلم ثابت ہوتا ہے, پھر شریعت نے نکاح ختم کرنے کا کورٹ کو حق دیا ہے. لیکن وہ چند کنڈیشن ہے. لیکن جو ملکی قانون یہ چل رہا ہے, قانون میں وہ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. قانون میں آپ کی شادی 70 سے ہوئی, لگتے آپ کو وسیم اچھے ہیں, ادھر چلی جاؤ, ادھر اس کی تنخواہ زیادہ ہے, یہ 50,000 کما رہا ہے, نیا بندہ آیا وہ 1 لاکھ کما رہا ہے, ادھر سے خلا پکڑو, وہاں سے چلے جاؤ, پھر وہاں سے ایک آدھ بچہ نکالو, اس کے سارے خرچے ورچے نکال کے, پھر ایک بچہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا, ادھر سے دوسرے کے پاس گئے, وہاں سے 2 بچے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کا بھی خرچہ لیا, نان نفقہ عدالت باندھ دے گی. وہ جج تو مجبور ہے. میں توہین عدالت اس لیے نہیں کر رہا, میں تو جج کا دفاع کر رہا ہوں, مجبور ہے بیچارہ. میں بھی جج ہوتا تو میں بھی خلا کی ڈگریاں پکڑا رہا ہوتا, بھائی وہ تو بیٹھا ہوا ہے نا. لیکن جج کی یہ ذمہ داری ہے وہ خلا کی ڈگری پکڑا کے اس کو چھپڑ میں لے جا کے بتا دے کہ بہن یہ کسی کام کا خلا نہیں ہے, سمجھے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تمہارا نکاح ختم نہیں ہوا ہے. کیونکہ حکومت کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کی حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے, یہ اللہ کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن خواتین کو جب یہ بات سمجھاؤ تو روزے اور زکوٰۃ کے صبح و شام مسائل پوچھنے والی وہ یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں یہ چھوڑیں, یہ مسئلہ ہمارا پرسنل ہے, اس میں آپ بحث نہ کریں. حالانکہ ہم ان کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ اس پروسیس سے گزرو تو اس طرح صحیح ہو جائے گا. لیکن کوئی عذر بھی تو ہو نا, جب شوہر میں کوئی ہے ہی نہیں, فالٹ ہی نہیں ہے, پھر تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, پھر تو یہ ہے کہ شوہر دے دے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت شوہر کو پسند ہی نہیں کرتی, ہم کہتے ہیں کہ طلاق مانگنا بنتا نہیں ہے, لیکن اب وہ مجبور ہے. بھائی وہ کہہ رہی مجھے بندے کا مزاج ہی پسند نہیں, شادی غلط جگہ ہو گئی, تو پھر یہ ہے کہ پھر واقعی وہ کتنی مجبور ہے وہ تو وہ جانے. تو ہم کہتے ہیں بھائی پھر شوہر کو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ طلاق پر مجبور کرو, اس کو بولو کہ پھر ہم بھی مشورہ دیتے ہیں جب نہیں بن رہی ہوتی نا کہ یار ٹھیک ہے دونوں میں کسی کا قصور نہیں ہے, لیکن جب نہیں رہنا چاہتی تو میاں کو ہم بھی پھر یہی مشورہ دیتے ہیں یار ایک نہیں رہنا چاہتی جان چھوڑا کے کیا فائدہ ایسی شادی کا. اب عورت غلطی پر ہے, صحیح ہے, یہ تو اس کا ہیڈک ہے نا, لیکن جب نہیں بن رہی تو پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جمیلہ بنت ثابت آئی تھی, بخاری کی حدیث ہے, یا رسول اللہ میرے شوہر پہ کوئی عیب نہیں ہے, شادی کے بعد میں نے ان کو دیکھا وہ میری شکل و صورت سے بالکل میچ نہیں کرتے, میں بہت خوبصورت ہوں اور وہ صورت کے لحاظ سے بہت کم تر ہے. انہوں نے بالکل دو ٹوک بات کی, انہوں نے کوئی الزام نہیں لگایا شوہر کے اوپر, غلط الزام. تو یا رسول اللہ ان کا رنگ بھی سیاہ ہے, قد بھی چھوٹا ہے, میں نہیں گزارا کر سکتی. تو نبی نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ نہیں گزارا ہو سکتا, تو ایسے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ خلا کی ڈگری پکڑا دی ان کو, یہ ایک نوٹس صحابی کے پاس بھیجا کہ آنا ہے آؤ, نہیں آنا تو بھی میں خلا دے رہا ہوں, نہ ان صحابی کو بلا کے آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو طلاق دے دو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور یہ حکم استحبابی تھا, وجوبی, یہ مشورے کے طور پہ حکم تھا کہ بھائی نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑو. اور وہ صحابی بھی عقل مند تھے, ان کو پتا تھا بھائی جب میاں بیوی کی بیس محبت پر ہے, جب یہ محبت ہی نہیں کرتی تو لڑائی جھگڑے ہوں گے اور کوئی وہ نہیں ہوگا. تو ان صحابی نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ٹھیک ہے, میں نے پورا مہر باغ پورا مہر کے طور پہ دیا, اور ان صحابیوں نے فرمایا آپ واپس لے لیں, مزید پیسے چاہیے وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں. کتنے اچھا حساب کتاب تھا نا. ہمارے ہاں وہ مہر کھینچ رہا ہوتا ہے
عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی میں, مزید نان نفقہ ڈال رہی ہوتی ہے شوہر کے اوپر. وہ اچھا دور تھا, صحابی بھی سمجھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے, انہوں نے پہلے مجھے دیکھا نہیں تھا. دیکھ کے شادی ہوتی تو وہ کہتے بھائی تم نے دیکھا تھا نا پہلے, اس وقت منع کر دیتی. بغیر دیکھے نکاح ہوا تو وہ ان کو اندازہ ہو گیا بھائی ان کو میں پسند بالکل نہیں آ رہا ہوں. تو ان صحابی نے بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بھائی نبی بھی مشورہ دے رہے ہیں اور نہیں گزارا ہو سکتا, کوئی بات نہیں, میرا خرچہ واپس کر دو بھائی ٹھیک ہے نا. تو عقل مند لوگ تھے. تو صحابی میں لالچ بھی نہیں, انہوں نے کہا میں مزید بھی باغ کے علاوہ بھی مزید پیسے دینا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں, بس میرا نقصان ہوا ہے وہ تلافی کر دو, اس کی نقصان یہ ہوا ہے کہ پورا باغ میں نے دیا وہ واپس کر دو. تو انہوں نے واپس کیا, انہوں نے نبی کے سامنے ان کو طلاق دے دی. تو اچھے لوگ تھے, اچھا دور تھا. اب نہیں ہو رہا ایسے. تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں نہیں بن رہی, میں کوئی طلاق ایسوسیشن نہیں ہے میری, کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر تباہ کرنے کے ادارے میں نے کھولے ہوئے ہوں, لیکن جب بہت زیادہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ بھائی یہ نہیں رہ سکتے آپ, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو پھر اس میں آخری مشورہ ہم بھی یہی